کام ہو جائے گا، تو وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور خاص طور پر مقام ابراہیم کی بھی خصوصیت بیان کی جاتی ہے کہ وہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس نے ایسا ہی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، اسے چاند سا بیٹا عطا فرما دیا۔ اس نے بڑے ناز و انداز میں، بڑے پیار و محبت کے ساتھ اس کی پرورش کی۔ اب جب اکلوتا بیٹا ہوتا ہے اور اتنی دعاؤں اور منت سماجت سے ملتا ہے، تو وہ دعائیں کر کر کے ملتا ہے، پھر اس کے لیے اس کی ضرورتیں بھی پوری کی جاتی ہیں، اس کی خواہشیں بھی پوری کی جاتی ہیں، بڑا لاڈلا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بیٹا بگڑتا چلا گیا۔ کیونکہ جب ہر خواہش پوری کی جائے تو بعض اوقات بگڑنے کے بھی چانسز ہوتے ہیں۔ ہاتھ سے نکل گیا اور ٹھیک ٹھاک بگڑ گیا۔ باپ کو جب ہوش آیا تب دیر ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کو پیسے دینے بند کر دیے کہ یہ یاما اڑاتا تھا اور بربادی کا سامان کرتا تھا۔ جب باپ نے پیسے دینے بند کیے تو وہ اپنے باپ کا مخالف ہو گیا۔ جہاں اس نے، یعنی اس کے والد نے اولاد کے لیے دعا مانگی تھی مقام ابراہیم پر پہنچ کر، جس کے نتیجے میں اس کو یہ بیٹا ملا تھا، یہ نالائق بیٹا اپنے باپ کے مرنے کی دعا مانگنے کے لیے جو بھی میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا، یہ واقعہ ایک باپ کا اگرچہ ہے، لیکن اس کے نظارے دنیا میں بہت سارے گھروں میں پائے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں چلتا کہ کب کیا ہو گیا۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے ریزنز ہیں، مگر آج میں جس سبب کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا، جس ریزن کی طرف میں توجہ دلانے جا رہا ہوں، وہ بڑا کامن ریزن ہے۔ وہ ہے نیکی کی دعوت نہ دینا اور برائی سے منع نہ کرنا۔ یعنی نہ ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نہ ہم برائی سے منع کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمارے اصلاح کا، ہماری اولاد کی اصلاح کا، ہمارے گھر بار کی اصلاح کا، حتیٰ کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کا بھی سبب بن پاتا نہیں ہے۔ بہت بنیادی بات آج میں آپ سے جو کرنے جا رہا ہوں، ماشاءاللہ آج میرے علم میں ہے کہ آج الحمدللہ اس اجتماع میں ہمارے بعض ذمہ دار اسلامی بھائی بھی سفر کر کر آئے، اللہ ان کا آنا بھی قبول فرمائے۔ اور اس میں سویڈن
ناروے، ہالینڈ، جرمنی، برمنگم UK، اور اس کے علاوہ فرانس سے بھی اسلامی بھائی آئے، ڈنمارک سے بھی اسلامی بھائی آئے، کیونکہ ہمارا آج اور کل کا ایک مسجد کے اندر کچھ مدنی مشورہ بھی ہے ذمہ داران کا، تو وہ بھی الحمدللہ اس اجتماع میں شریک ہیں، اور شاید میجورٹی اس شہر کے عام اسلامی بھائیوں کی بھی اجتماع میں ہے، اور ابھی ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ تو جو بنیادی ایک پرابلم آج آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین بھی انشاءاللہ امید ہے ہمارے ساتھ ایک بڑی تعداد میں ہوں گے، وہ ہے ہم نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم نیکی کی دعوت دیتے اور برائی سے منع کرنے کا ہم میں جذبہ ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ ایک باپ والد بیان کر رہا تھا، بیان کے دوران اس نے دیکھا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا غیر محرم لڑکی کو دیکھ رہا ہے، تو باپ نے صرف کہا بیٹا صبر کر۔ کیا کہا؟ بیٹا صبر کر۔ یہ کہتے وہ تک سے گرا، اس کا جوڑ الگ ہو گیا۔ اللہ کریم نے اس وقت کے نبی میں وحی فرمائی کہ اس شخص کو جا کر کہہ دو کہ کیا میری نافرمانی دیکھ کر تجھے صرف اتنا ہی یاد آیا کہ صبر کر؟ یعنی نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا یاد کیوں نہ آیا؟ اسے کہہ دو میں اس کی نسلوں میں کبھی صدیق پیدا نہیں کروں گا۔ یعنی یہ ایسا عجیب معاملہ ہے کہ ہم اپنے سامنے برائی ہوتا دیکھتے ہیں، اولاد کو برائی کرتا دیکھتے ہیں، روکتے نہیں ہیں۔ ہمارے بچوں کی امی، بیوی، وائف وہ برائی کر رہی ہوتے ہیں، وہ روکتے نہیں ہیں۔ ہماری بچی برائی کر رہی ہوتے ہیں، وہ روکتے نہیں ہیں۔ ہمارے امی ابو برائی کر رہے ہوتے ہیں، ہم روکتے نہیں ہیں۔ اگرچہ سب کے روکنے کے انداز میں فرق ہے، بچوں سے بات کرنے میں، والد سے بات کرنے میں فرق تو ہے، لیکن ایٹ لیسٹ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنے والا کام تو ہے۔ اسی طرح ہمارا پڑوسی ہے، وہ برائی کر رہا ہے، ہم اسے بھی نہیں کچھ سمجھاتے۔ ہمارے ساتھ کام کرنے والے، کھانے پینے والے، اٹھنے بیٹھنے والے ہزاروں لاکھوں مسلمان دنیا بھر میں ایک دوسرے کے ساتھ کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، کام کرتے، کاروبار کرتے، آفس میں ساتھ کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر بھی وہ ہزارہ قسم کی برائیاں دیکھتے ہیں، ہزارہ قسم کی کمزوریاں دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا وضو صحیح نہیں ہے، اس کا غسل صحیح نہیں ہے، اس کی نماز کا طریقہ صحیح نہیں ہے، یا مسجد میں وہ آتا نہیں ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، عبادت کرتا نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ برائی ہے۔ اگرچہ ہر ایک کو ہر برائی کا پتہ نہیں ہوتا، مگر نارملی کئی برائیاں ایسی ہیں، کئی گناہ ایسے ہیں جو بڑے کامن قسم کے ہیں نا۔ جیسے اگر کوئی نماز قضا کرتا ہے تو یہ گناہ کے لیے کوئی مطلب کوئی عالم ہونا ضروری نہیں ہے کہ اس کا پتہ دے لے کہ اچھا نماز قضا کرنا حرام ہے بلا اجازت شرعی۔ ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ بلا اجازت شرعی اگر نماز قضا کی، بلا اجازت شرعی اگر روزہ قضا کیا، یا زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کی، حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کیا، یعنی جس پر حج فرض ہو اور وہ بلا اجازت شرعی اس فرض حج کو ادا نہ کرے کہ اس کو اجازت نہیں ہے، تو سرکار فرماتے کہ اس واقعے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرتا ہے کہ نصرانی ہو کر، عیسائی ہو کر مرتا ہے، یعنی اس کے برے خاتمے کا خوف ہے۔ اب اس طرح کئی برائیاں ہمارے معاشرے میں عام ہیں، ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان برائیوں کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے اندر ایک پین نہیں ہے، پین سمجھ ہے، وہ ایک بزرگ کا بات یاد آ گئی، فرماتے اگر میرے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہو اور وہ برائی ہے اور مجھ میں اس کو منع کرنے کی ہمت نہیں ہے نا، یعنی میں منع نہیں کر پا رہا ہوں، اس برائی کو روک نہیں پا رہا ہوں، تو جوش غیرت ایمانی کی وجہ سے ان کے پیشاب خون آ جاتا تھا۔ ایسی غیرت ایمان، یہ غیرت ایمانی ہے۔ دیکھیں ہمیں ہمارے اللہ سے محبت ہے، الحمدللہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اپنے رب سے پیار ہے،
جب میں دیکھوں کہ ایک بندہ، میرے رب کا بندہ، میرے رب پر ایمان لانے والا بندہ، ٹھیک ہے، میرے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، میرے رب نے منع کیا کہ یہ کام مت کرو، پھر بھی وہ یہ کام کر رہا ہے، تو میری غیرت ایمانی کیا کہتی ہے؟ اس وقت پر میرے رب کی نافرمانی کرتا دے کر کیا میری محبت الہی، میرا عشق الہی جوش نہیں مارے گا؟ یہ میرے اللہ کا نافرمان ہے، میں اس کو کیسے روکوں میرے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے؟ تو نہ ہم گھر میں روکتے ہیں، نہ پڑوسی کو روکتے ہیں، نہ بازار میں روکتے ہیں، بلکہ بدقسمتی کے ساتھ اب جب ہماری دکان ہے، اگر ہمارے ملازم نے کسی کو جھوٹ بول کر مال بیچ دیا تو اپنے تو گلے لگاتے، تو سب سے اچھا سیلز مین ہے، تیرے جیسا کوئی سیلز مین کوئی نہیں ہے۔ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر پیسے کمانا، جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر گورنمنٹ سے پیسے لینا، یہ کتنی میں اگر بولوں تو کامن بات کر رہا ہوں، میں شاید ایسی کوئی چھپی ہوئی بات نہیں کر رہا کہ آپ کو لگے گا یار یہ بڑی راز کی بات بیان کرنے، میں کو راز کی بات بیان کر ہی نہیں رہا ہوں آپ سے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو آپ لوگوں نے مجھ تک پہنچائی ہیں۔ جو میں یہاں آیا ہوں تو یہ آپ لوگوں نے مجھ تک پہنچائی ہیں۔ مجھے کسی نے کہا یار آپ مطلب کہ چلے میں وہ اس کو چھوڑ دیتا ہوں، ہر بات لائیو جائے یہ بھی اچھا نہیں لگتا، عجیب لگتا ہے یار، مطلب میں بات مسلمانوں سے کر رہا ہوں، اسپیشلی پاکستانی کمیونٹی یا اردو بولنے والی جو مسلم کمیونٹی ہے، اردو بولنے سمجھنے والے جو عاشقان رسول ہیں، نارملی وہ اجتماع میں زیادہ آتے ہیں ہمارے نا، یہی ہے۔ تو اب مطلب تھوڑا سا مزہ نہیں آ رہا ہوتا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، ان کو فیلنگ شاید نہیں ہوتی ہوگی کہ ہمارے ملک کا نام خراب ہو رہا ہے یا ہمارے اس عمل سے ہمارے اسلام اور ہمارے دین کے بارے میں کوئی بات کر رہا، ان کو شاید اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہوگی، ان کو تو بس پیسہ چاہیے، پیسہ آنے دو، بیٹا لنگڑا نہیں ہے لنگڑا بنا دیں گے، بیوی طلاق نہیں ہے طلاق والی بنا دیں گے، یہ مطلب کہ وہ کماتے ہیں تو جھوٹ بول دیں گے، بچہ مطلب کہ الٹی سیدھی جگہوں پہ جا رہا ہے، غلط تعلیم حاصل کر رہا ہے، غلط کلچر میں جا رہا ہے، پیسہ آنا چاہیے یار، پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے۔ برائی سے روکنے کی سمجھ نہیں پڑتی کہ ہم میں کیوں اتنی وہ اسپرٹ نہیں ہے۔ نیکی کی دعوت یعنی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اس کے دو جز ہیں، دیر آر دو پارٹ ان دس میسج، یہ دو پارٹ ہیں، دو جز ہیں، نمبر ایک نیکی کی دعوت دینا اور نمبر دو برائی سے منع کرنا، اور جو دوسرا حصہ ہے نا وہ زیادہ اہم بھی ہے، زیادہ سخت بھی ہے۔ نیکی کی دعوت دینے میں اتنی پرابلم ہی نہیں آتی، لیکن برائی سے منع کرنا، مثال کے طور پر یار آپ نماز پڑھا کرو تو اس کو برا نہیں لگے گا، لیکن بولو یار آپ داڑھی منڈاتے ہو، پوری داڑھی رکھو، ایک مٹھی رکھو، تو شاید برا بھی لگ جائے گا، یار اس نے میرے کو کیوں ایسا بولا، حالانکہ وہ برائی سے منع کر رہا ہے، وہ صحیح منع کر رہا ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، ایک مٹھی سے گھٹانا، منڈانا، شیوڈ کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، جو جو شریعت کا قرآن و حدیث کا بیان ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، لیکن ایک ہے نا بھاری پڑتا ہے، تو حالانکہ برائی سے منع کرنا بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ نے دیکھا وہ بزرگ علیہ رحمان نے اپنے بیٹے کو برائی سے منع نہ کیا، کیا ہوا؟ لہذا تمام عاشقان رسول بالخصوص مبلغین دعوت اسلامی جو دنیا میں کہیں بھی ہیں، یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، پاکستان میں ہیں، یو کے میں ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا۔ یہ وہ اہم جذبہ ہے جس نے آج دعوت اسلامی کو یہاں تک پہنچایا ہے، یہ وہ جذبہ جسے لے کر امیر سنت میدان عمل میں آئے تھے، اور اس کے لیے آپ گھر گھر، گلی گلی، چوک چوک، محلہ محلہ، مسجد مسجد آپ گئے، آپ کے ساتھ آپ کے اسلامی بھائی گئے، قطع نظر اس سے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کوئی سا فائنینشلی کوئی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ نہیں تھا آپ کا، ایک نارمل ایک فیملی کہ نہ مطلب کہ کوئی ایسی پیچھے سے گدی تھی، نہ پیچھے کوئی ایسی کوئی خانقاہ تھی، نہ کوئی ایسا پیر خانہ تھا، پیر تو میرا پیر ہے،
مگر یہ کسی پیر کی اولاد نہیں تھے. ہی از اے سیلف میڈ پرسن. یہ خود اپنی ذات میں بنے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ ہمیں ہماری امیر سنت کا دامن ملا ہے. تو یہ اب کیا یہ غربت، باپ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی، گھر کے کفیل، لیکن ایک جذبہ تھا نیکی کی دعوت کا. غربت خود فرماتے کہ ہمارے گھر میں پنکھا نہیں تھا. پنکھا بغیر پنکھے کے گھر والی یہ فیملی تھی. چنے اور پھلیاں چھیل چھیل کر جو گھر کا گزارا کرتے تھے، بورے اور اس طرح کے سامان لا کر پھر بچوں کی چیزیں بیچ بیچ کر گزارا کرتے تھے. جھاڑو بنا بنا کر اپنا گھر چلاتے تھے. اور اس حال میں انہوں نے اپنے آپ کو امامت کا اہل بنایا اور امامت حاصل کی. اگر میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس جیسی آئیکن پرسنالٹی خدا نہ خواستہ مال کمانے کی طرف چلی جاتی ہو، جاتی تو شاید سب سے زیادہ مالدار ہوتا ہی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر امیر سنت جیسی ذات بزنس کی طرف جاتی اور مال کمانے کی طرف جاتی تو آئی تھنک کہ اس وقت یہ دنیا کے مین بزنس پرسن میں سے ایک آدمی ہوتے، کیونکہ اللہ نے ان کو عقل عطا کی ہے. انہوں نے اپنی عقل، اپنی ہمت، اپنی ذہانت، اپنا جذبہ، اپنا حوصلہ، اپنی ساری صلاحیتیں مال اور دنیا بنانے میں نہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگا دی. بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم میں ہمت کی کمی ہے. ہم میں ہمت کی کمی ہے. اللہ نے ان کو ہمت دی، توفیق دی، اور بندہ جس طرف کا ارادہ کرتا ہے نا اللہ اس کے لیے وہاں کے راستے آسان کر دیتا ہے. چور چوری کی طرف جاتا ہے تو چوری کر لیتا ہے، ڈاکو ڈاکے کی طرف جاتا ہے تو ڈاکہ مار لیتا ہے، شراب کی طرف جاتا ہے تو شراب پی لیتا ہے، نمازی مسجد کی طرف جاتا ہے تو نماز بھی پڑھ لیتا ہے. آپ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی ڈائریکشن کیا ہے؟ تو اگر ہر آدمی پیسہ ہی کمانے میں لگ جائے گا، اور پیسہ کمانے میں لگنے کے ساتھ ساتھ اگر رزق حلال کمانے میں مصروف بھی ہے مگر نیکی کی دعوت ہی نہیں دے رہا، برائی سے منع ہی نہیں کر رہا، تو خود اس کا بھی کیا حال ہوگا، اس کی فیملی کا کیا حال ہوگا، اور اس کی سراؤنڈنگ میں جو سوسائٹی ہے اس کا کیا حال ہوگا. آپ کے گھر کے باہر کچرے پہ کچرا گر رہا ہو اور کوئی صفائی نہ کر رہا ہو تو وہ گلی کا حال کیا ہوگا. اچھا آپ کچرا تو صاف کر رہے ہیں مگر جہاں سے کچرا گر رہا ہے اس کی کوئی بلوکیج نہیں کر رہے، تو آپ صاف کرتے رہے، گندگی گرتی رہے گی، صاف گندگی گرتی رہے گی. پتہ چلا صفائی بھی کرنی ہے اور گندگی گرنے سے بچانا ہے. ہمیں نیکی کی دعوت بھی دینی ہے اور برائی سے بھی لوگوں کو بچانا ہے. یہ ہماری اہم ترین ذمہ داری ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک سمجھے کہ شروع میں ایک کانسیپٹ بیان کیا ہے. اب میں آپ کے سامنے کچھ روایات اور وغیرہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہمارا مائنڈ کلیئر ہو کہ واقعی اسلام اور دین کی خدمت، نیکی کی دعوت، برائی سے منع کرنے کے لیے ہر مسلمان کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اور اس کے لیے سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ ہمیشہ اپنے کہنے والے کو نفع پہنچاتا رہے گا اور ان سے عذاب کو دور کرتا رہے گا جب تک اس کا حق ہلکا نہ جانے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کہ حق کو ہلکا جاننا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یعنی لا الہ الا اللہ کے حق کو ہلکا جاننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام دیکھ کر نہ اسے روکا جائے اور نہ ہی اسے تبدیل کیا جائے. کتنا اہم اور کتنا کلیئر میسج ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. ایک اور حدیث سنیے. حضرت
سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اسلام کے 8 حصے ہیں۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکات، نمبر 4 رمضان کا روزہ، نمبر 5 حج بیت اللہ، نمبر 6 نیکی کا حکم دینا، نمبر 7 برائی سے روکنا، نمبر 8 اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور وہ شخص کامیاب نہیں جس کا کوئی حصہ نہ ہو۔ کامیابی کی کتنی اہم روایت بیان کی گئی ہے کہ ہماری زندگی میں نماز، روزہ، حج، زکات، نیکی کی دعوت اور یہ ساری چیزیں ہیں، ہم بہت دور ہیں، ہم بہت دور ہیں۔ اسلام و دین کی بہت بنیادی چیزیں ہیں جن سے بہت دور ہیں۔ آج کوشش کر رہا ہوں آپ تک نیکی کی دعوت کا ایک اہم پیغام پہنچانے کی، اس امید پر کہ جب آپ اپنے گھروں کو لوٹیں گے، اپنے علاقوں کو لوٹیں گے، اپنے ملکوں کو لوٹیں گے، اپنے شہروں کو لوٹیں گے، تو آپ اس جذبے کے ساتھ جائیں گے کہ ہم نے جب تک ہم جیئیں گے انشاءاللہ نیکی کی دعوت دیں گے، لوگوں کو برائی کرتا دیکھیں گے، کوشش کریں گے حتی المقدور کہ ہم ان کو برائی سے روکیں، اپنی اولاد کو روکیں، اپنے گھر والوں کو روکیں، سب کو روکیں۔ آپ مزید سنیے، اللہ اللہ، حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی قوم میں کوئی شخص گناہ کر رہا ہو اور قوم کے لوگ باوجود قدرت اسے گناہ سے نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مرنے سے پہلے ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ اب سوچو یار، ہمارے اس کے جائزہ لے لیں، خود اپنی ذات سے جائزہ لیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں یار اولاد سنتی نہیں ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اولاد سنتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیوی کو سمجھاؤ، وہ تو کسی کی نہیں سنتی، میری کہاں سے سنے گی، وہ بھی نہیں سنتی، اچھا بھائی وہ بھی نہیں سنتی، ماں کو سمجھاؤ تو ماں مارتی ہے، باپ غصہ کرتا ہے، کوئی مانتا سنتا ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ اچھا چلیں، پڑوسی، ارے بھائی پڑوسی تو بالکل جان کو آ گیا ہے، وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی کے مانے گا، اچھا چلو پڑوسی بھی گیا۔ آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ اپنی مانتے ہیں کہ وہاں بھی کوئی پرابلم ہے؟ اگر آپ اپنی مانتے ہیں اور صرف یہ بہانے نہیں ہیں جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں، تو بھائی آپ تو آپ ہیں نا، آپ تو خود کو نہیں مارو گے نا، تو آپ بھی اپنے چہرے کو نیکی کی دعوت دے سکتے ہو، برائی سے منع کر سکتے ہو، آپ اپنے سر کو نیکی کی دعوت دے سکتے ہو، آپ اپنے لباس کو نیکی کی دعوت دے سکتے ہو، اپنی صبح دوپہر شام رات کو نیکی کی دعوت دے سکتے ہو، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، کہ آپ کی آپ پر ہی نہیں چلتی؟ یہ عجیب بات ہے کہ جناب کوئی سنتا ہم نے دیکھا ہے نیکی کی دعوت دینے والے، تبلیغ کرنے والے، برائی سے منع کرنے والے کی معاشرے میں عزت میٹھے میٹھے انداز میں وقت نکال کے ان کو پلانے جائے تو صحیح۔
ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جانے کا. ہماری فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے. بھلے بولتے ہیں فیملی کو ٹائم دینا ہے, میں نہیں جانتا کون سی فیملی کو ٹائم دینا ہے. آپ فیملی کو ٹائم دینے چاہتے ہو, فیملی کے بعد آپ کے لیے بھی کون سا ٹائم ہے؟ ان کو سوشل میڈیا سے فرصت نہیں ہے, ان کو کھانے پکانے سے فرصت نہیں ہے, ان کو ٹی وی نیٹ سے فرصت نہیں ہے. وہ آپ کو کیا ٹائم دیں گے؟ آپ اتنا سا منہ لے کر گھر میں بیٹھے ہوتے ہو کہ کوئی آ کر میرے پاس بیٹھے گا. کون بیٹھتا آپ کے؟ کوئی بھی نہیں بیٹھتا آپ کے پاس. سارے موبائل کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے بعد آپ بھی موبائل نکال دو, آپ بھی بیٹھے ہوئے ہو. پورا گھر موبائل میں لگا ہوا ہے, کوئی کسی کو پوچھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ مجھے بڑی پیاری بات یاد آئی. ہمارے آپ کو پتا اپنے ملک پاکستان میں بعض اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ موبائل سروس بند ہو جاتی ہے. اور آپ پتا یہ کیسا نفسیاتی مرض ہے, موبائل بند ہو جائے. اچھا پتا ہے کہ 12 گھنٹے موبائل نہیں کھلے گا, پھر بھی بار بار موبائل چیک کرتے ہیں, ریسٹارٹ کرتے ہیں, شاید کوئی کمپنی بھول کر گئی ہو. اور یہ عجیب, اس دن تو عجیب حالت ہوتی ہے نا, اب پگلا جاتا ہے آدمی. موبائل نہیں ہاتھ سے چلا گیا جیسے کچھ چوری ہو گیا. اچھا موبائل سروس بند ہو گئی تو ایک اچھی ایک پوسٹ سوشل میڈیا پر بعد میں آئی جب موبائل کھلے کہ آج اب موبائل بند ہے, کوئی بھی موبائل استعمال نہیں کر رہا, گھر میں بیٹھے ہوئے. تو اس نے کسی نے لکھ کر دیا کہ آج بڑے عرصے کے بعد گھر والوں سے ملاقات ہوئی, اچھے لوگ ہیں. کیا کہا؟ آج بڑے عرصے کے بعد گھر والوں سے ملاقات ہوئی, اچھے لوگ ہیں. بڑے عرصے کے بعد میرے کو مل کے کھایا بھی ہوا ہے انہوں نے. اب ہے ہی نہیں کچھ, کیا کریں گے یہ؟ نہ فون آ رہا ہے, نہ جا رہا ہے, نہ نیٹ, نہ کال, نہ انکمنگ, نہ آؤٹ گوئنگ, کچھ بھی نہیں ہے, خالی ایسے ہی پردہ بنا ہوا ہے یہ. تو بس یہ ایسا ہوتا ہے. تو اب کون کس کو ٹائم دے رہا ہے ادھر؟ کون کیا نیکی کی دعوت دے؟ اور جب ہوش آتا ہے, یقین مانے ہم بھی بہت دور نکل چکے ہوتے ہیں, ہماری اولاد دور نکل چکی ہوتی ہے. آج سوسائٹی کا حال دیکھو یار. آپ کیا لوگوں کا شراب پیتا نہیں دیکھتے؟ سچی بتائیں یار, آپ کو میرے سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے کتنے لوگ شرابیں پی رہے ہیں, کتنا نوجوان مسلمان نشے کا عادی بن گیا, آپ کو پتہ نہیں ہے. کتنا بڑا طبقہ جوئے کا عادی بن گیا, اس کو مسجد کا پتہ نہیں ہے. کئی ایسے آپ کو نوجوان ملیں گے ہمارے ان ممالک کے اندر, ان کو پوچھو مسجد کہاں ہے, پتہ نہیں. ان کو پوچھو کیسینو کہاں ہے, ان کو سب پتہ ہے. ان کو جوا کا اڈا پتہ ہے, ان کو شراب کی دکان پتہ ہے, ان کو سب پتہ ہے. ان کو نہیں پتہ تو مسجد کا راستہ نہیں پتہ. ان کو پوچھو کہ جناب کون سی ٹرین کس ٹائم جائے گی, اس کو سب ٹائمنگ پتہ ہے. پوچھو نماز کا ٹائم کب شروع کر کب ختم ہوتا ہے, ان کو نہیں پتہ. کس ملک کی کس کرنسی کا کیا ریٹ ہے سب پتہ ہے. نہیں پتہ تو نماز اور عبادت کے بارے میں نہیں پتہ. یہ حال ہے ہمارا. ہماری بچیاں بے پردہ ہو گئی, ہمارے بچے آدھے ننگے ہو گئے, دین سے دور ہو گئے. مرد کی آنکھوں کے سامنے اس کی عورت غیر مردوں سے دوستیاں کر لیتی ہے, عورت کے ہوتے ہوئے مرد غیر عورتوں سے دوستیاں کر لیتا ہے. یہ سب ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے. پہلے عورتوں نے برقع چھوڑا, پھر روشن خیالی کا لولی پاپ دینے والوں نے ان کی چادریں اتروائیں, پھر چادر اتروانے کے بعد ان بیچاریوں کے دوپٹے گئے, دوپٹوں کے بعد ان بیچاریوں کے کپڑے چھوٹے ہو گئے. پھر روشن خیالی کے مارے ہوئے لوگوں نے ان مرد اور عورتوں کو سامنے لا کر بٹھا دیا کہ اتنے پردے کی کیا ضرورت ہے. پھر آگے آگے بڑھے تو جناب ان کا ہاتھ ملا دیا کہ جناب کلچر ہے. پھر اس سے بھی آگے, اس سے بھی پیٹ نہ بھرا تو پھر گلے ملا دیا. اب حق کرتے ہیں بھائی, گلے ملتے ہیں. اجنبی مرد اجنبی عورتیں, جیسے مرد آپس میں عید کے دن گلے ملتے ہیں, تو ان کا کون عید کا انتظار کرے گا؟ بولے تم تو روز عید ہے تمہاری. بدقسمت لوگ روز عورتوں سے گلے ملنے کا خوش شوق رکھتے ہیں. شرم نبی, خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اب پتہ نہیں کہاں تک ہمارا معاملہ جائے گا. ہماری بیٹیوں کی اب کیا ہم بربادیاں دیکھیں گے. کتنی کنواری مائیں خودکشیاں کرے گی, کتنی کنواری ماؤں کے بچے کوڑے کے ڈھیر پر ملیں گے, کتنے نوجوان آج ہماری سوسائڈ کریں گے, کتنے ماں باپ اپنے جوان بچوں کے ہاتھوں قتل ہوں گے, کتنے بچے اپنی ماں کے ہاتھوں قتل ہوں گے, کتنی فیملیز اپنے شوہر کے ہاتھوں, اپنے گھر والوں کے ہاتھوں قتل ہوں گی, کتنی عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوگی, کتنی عورتوں کے ساتھ اب گینگ ریپ ہوں گے,
کتنے لڑکوں کے ساتھ ابیوزمنٹ ہوگا، کتنی تباہی، کتنی بربادی اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ کیا پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں نظر کچھ نہیں آتا؟ ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں یا ہمیں ہوش ہی کوئی نہیں ہے؟ آپ کے میرا گھر بچا ہوا ہے، مولانا میرا گھر بچا ہوا، اللہ آپ کے گھر کو سلامت رکھے، اللہ کرے آپ کا گھر ہمیشہ بچا رہے۔ مگر آپ کو ایک اطلاع دے دوں، آپ ایک محلے کے اندر فلاں گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ کو نہیں بجھاؤ گے تو یہ آگ بڑھتے بڑھتے آپ کے گھر تک آئے گی، پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کریں گے آپ؟ وہ ہے نا کہ جو پہلی منزل 3 منزلہ کشتی ہو، 3 منزلہ شپ کشتی ہو، پہلی منزل پر کچھ لوگ ہیں گراؤنڈ پر، فرسٹ پر کچھ لوگ ہوں اور سیکنڈ پر کچھ لوگ ہوں۔ اب جو گراؤنڈ پر لوگ ہیں ان کو چاہیے تھا پانی، کیا چاہیے تھا؟ پانی ہے گیا، پانی چاہیے، ٹینشن کی چیز کا؟ پانی میں تو جہاز ہے، توڑو لکڑی نکالو پانی، پانی پانی ہے، نو ٹینشن۔ انہوں نے مارا تھوڑا، پہلی منزل سے لوگ نکلے، کیا کر رہے ہو؟ بولا پانی نکال رہے ہیں۔ بولا پانی نکال رہے ہو، جہاز ڈوب جائے گا۔ دوسری منزل سے لوگوں نے کہا تم کو کیا ہے، جو کر رہا اپنی منزل پہ کر رہا ہے نا۔ کیا کہا؟ جو کر رہا ہے اپنی منزل پہ کر رہا ہے۔ تو پہلی منزل والے پر کہتے ہیں نادانو، کر تو اپنی منزل پر آئے، مگر جب یہ کرے گا نا تو سب مل کر ڈوبیں گے۔ تو اگر تمہیں ڈوبنے سے بچنا ہے تو اس کے ہاتھ کو روکو جو کشتی میں سوراخ کر رہا ہے، ان لوگوں کو روکو جو سوسائٹی کے اندر برائیاں کر رہے ہیں، ڈرگ سپلائی کر رہے ہیں، شراب کے اڈے چلا رہے ہیں، برائیوں کے کام کر رہے ہیں، روکیں ان کو۔ یہ سب ہوگا نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے سے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لیٹ ہو جائیں اور خدا نہ خواستہ ہمارا گھر بھی لپیٹ میں آ جائے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو جو حدیث پاک میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کی کہ اگر کسی قوم میں کوئی شخص گناہ کر رہا ہو اور قوم کے لوگ باوجود قدرت اسے اس گناہ سے نہ روکے تو اللہ تعالیٰ ان کے مرنے سے پہلے ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ اس حدیث پاک کے تحت لکھا گیا جس قوم یا جماعت میں کچھ لوگ برائی کر رہے ہوں اور وہ قوم ان کو روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود نہ روکیں تو وہ بھی عذاب خداوندی کے مستحق ہوں گے، اور یہ عذاب وہ لوگ مرنے سے پہلے دنیا میں ہی دیکھ لیں گے۔ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں برائی کو بدلنے میں کوتاہی کرنا دوسرے جرائم کے مقابلے میں اس لحاظ سے ان سے زیادہ منفرد ہے کہ دوسرے گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی، جبکہ اس کوتاہی کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں اس کا عذاب اس کے علاوہ ہوگا۔ تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح ہم شراب کی مذمت سنتے ہیں، جس طرح ہم جوئے کی مذمت سنتے ہیں، نماز قضا کرنے کی مذمت سنتے ہیں نا، اسی طرح برائی سے منع نہ کرنے کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے، یہ بھی ایک اہم کام ہے تبلیغ دین، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ اہم کام ہے اور ہمیں یہ کام دیا گیا ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کو حکم کریں اور بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس آیت کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم یا تو ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیجے، پھر تم اس سے دعا مانگو گے مگر تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا اللہ تعالیٰ تم پر تم ہی میں سے برے لوگ مسلط کر دے گا، پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ کیسی 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 خبریں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں۔ میں اگر اس پر تبصرہ کرنے بیٹھوں تو شاید اپنے ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا، مگر ذی شعور عقل و دانش رکھنے والے لوگ اس بات کو سمجھتے ہوں گے۔ میں جسٹ برائی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی بات نہیں کر رہا، برائی کو آئیڈینٹیفائی میں بھی یہاں بیٹھ کر دوں گا، بھائی برائی تو برائی ہے، نظر آ رہی ہوتی ہے، اس برائی کو ختم کرنے کا طریقہ کار آپ میدان عمل میں آئیں، سیکریفائی کریں، قربانی دیں، اور قربانی دے کر پریکٹیکل آئیں، عملی طور پر آئیں کہ لوگ آپ کو بھی دیکھ کر کہیں کہ ہاں یہ نیکی کی کام کرنے والا اور برائی سے روکنے والا ہے، نظر آتا ہے، اس کا گیٹ اپ ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر گیٹ اپ نہیں بھی ہے تب بھی آپ کسی کو برائی کرتا دیکھتے اس کو کہہ تو سکتے نا بھائی یہ برائی نہ کرو۔ اگر کوئی راستے میں جا رہا ہے کچرا پھینکتا ہے اس کو کہنے میں کیا آ رہا ہے یہ کچرا نہ پھینکو، کوئی اور برائی کرے تو کہنے میں کیا آ رہا ہے یہ برائی نہ کرو۔ ہمیں کہنے کی عادت بنانی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مقام پر کھڑے ہو کر حق بات کہہ سکتا ہے تو اس کے لیے درست نہیں کہ حق بات نہ کہے، کیونکہ حق بات کہنا اس کی موت کو مقدم نہیں کر سکتا، نہ اس کے لکھے ہوئے رزق سے اسے محروم کر سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ حق بات کہتے ہیں تو حق بات کہنے سے وقت سے پہلے موت نہیں آ جائے گی، موت تبھی آنی ہے جب اس کا وقت ہے، نہ یہ حق بات کہنے سے لکھے ہوئے رزق سے محروم ہو جائیں گے، آپ کو رزق اتنا ہی ملے گا جتنا آپ کے مقدر میں ہے۔ تو بھائی کس چیز نے نیکی کی دعوت دینے سے روکا، کس چیز نے برائی سے منع کرنے سے روکا؟ موت آنی تب ہے جب موت کا وقت ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے موت میری محافظ ہے، یعنی جب تک موت کا وقت نہیں آئے گا مجھے موت تھوڑی کو آتی ہے۔ تو حق بات کہنی ہے، حق بات ہم سرے دار کریں گے، جرم اگر یہ جرم ہے تو 100 بار کریں گے۔ اللہ حق بات کہنے کا کوئی طریقہ بھی حق والا ہوتا ہے۔ آدمی حق بات کہنے کے لیے جب میدان میں آتا ہے نا تو اس کے کہنے کا انداز ناحق ہوتا ہے۔ میں منہ پر بول دیتا ہوں وہاں ارے بھائی بولنے کا طریقہ تو سیکھو یار، کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی کی اصلاح کرنی ہے، اگر آپ کو کسی کو نصیحت کرنی ہے، کسی کو برائی سے روکنا ہے تو اس کے کہنے کا کوئی طریقہ ہو یا نہیں ہوگا کہ اس کو 4 آدمی پر ذلیل کرو گے، اس کی دل آزاری کرو گے، اس کو بے عزت کرو گے؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ آپ کو حق بات کہنے کا جو طریقہ حق طریقہ ہے وہی نہیں آتا۔ تبھی ہم کہتے ہیں کہ کئی دفعہ ہماری اصلاح نہیں ہو پاتی، ہم اصلاح کرتے ہیں اگلا مانتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں بولنا نہیں آتا۔ ہم ڈانٹتے ہیں، جھاڑتے ہیں۔ ہمارا پہلا کام ہی جیسے عموماً بدقسمت لوگ جیسے ہی جھگڑا گھر میں شروع ہوا طلاق انتہائی قدم ہے، ان نادانوں کا طلاق پہلا قدم بن گیا۔ طلاق یہ کسی گھر میں ہونے والے میاں بیوی کے درمیان ہونے والے ڈسپیوٹ کا انتہائی فائنل ڈیسیجن ہے، یہ فرسٹ ڈیسیجن نہیں ہے، یہ پہلا راستہ نہیں ہے، یہ انتہائی راستہ ہے کہ اب اس کے علاوہ یعنی ایک ایسی چیز ہے ڈائیورس لائک ایمرجنسی ایگزٹ، ڈائیورس لائک ایمرجنسی ایگزٹ، یہ ایک ایمرجنسی گیٹ ہے کی طرح ہے کہ جب گھر میں آگ لگی ہو اور جب آپ پہلے تو پوری کوشش کریں آگ بجھانے کی، جب آپ کو لگے گا کہ ہم سب جل جائیں گے تب آپ کے لیے ایمرجنسی ایگزٹ ہے کہ آپ نکل کے راستہ نکالیں۔ ایسا تھوڑی کہ تھوڑی سی چنگاری جلی، تھوڑا سا 2-4 شعلے اٹھے اور اپنے طلاق کے دروازے سے باہر نکل گئے، تو بھی فارغ میں بھی فارغ۔ یہ نادانوں کا کام ہے، بے وقوفوں کا کام ہے، جذباتی لوگوں کا کام ہے۔ عقل مند لوگوں کا یہ کام نہیں ہوتا۔ عقل مند لوگ تو گھر چلانے والے ہوتے ہیں، گھر توڑنے والے نہیں ہوتے۔ اور جب ایمرجنسی کی صورت ہو اور وہ نوبت آئے جس کا میں نے آپ کو بیان کیا ہے تو اللہ ہی نے یہ ایمرجنسی ایگزٹ ہمیں دیا ہے۔
مگر اس کی باری بہت بعد میں آتی ہے، پہلے نہیں آتی. تو بات صرف اتنی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جب بھی کسی کو سمجھانے بیٹھتے ہیں ہمارے اسٹارٹ ہی ایگریسو ہے، ہم ڈائریکٹ ایگریسو ہو جاتے ہیں، ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. بیٹا دیر سے گھر آیا، اچھا بیٹے کا مائنڈ بنا ہوا ہے کہ جیسے ہی دروازہ کھولوں گا ابا جان بالکل لال پیلے ہو کر کرسی میں بیٹھے ہوں گے، جیسے ہی دروازہ کھلے گا بدتمیز یہ کو آنے کا ٹائم ہے. وہ اس کو پتا تھا کیا ہونا ہے. اچھا اب آپ بول بھی دو تو کیا ہوگا، جلدی آ گیا ہوگا، گھنٹہ پیچھے چلا جائے گا. نہیں، سمجھانا ہے لیکن سمجھانے کے ٹائمنگ دیکھیں نا، کوئی ٹائمنگ نکالیں، اچھی طرح بیٹھ کر نصیحت بھرے انداز میں رو کر سمجھائیں اولاد کو. آنسو باپ بہائے اولاد کا دل نرم پڑ جاتا ہے. اگر آپ اپنی عورت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تو قرآن نے باقاعدہ صورتیں بیان کی ہیں. پہلے یہ کرو یہ کرو، یہ سٹیپس بیان کیے. اصلاح کے سٹیپس ہوتے ہیں، اصلاح کے مطلب کہ درجے ہوتے ہیں کہ کس طرح کس طرح جا کے اصلاح کرنی ہے. ڈائریکٹلی ہم بالکل اٹیک کرتے ہیں، اٹیک نہ کریں، سافٹلی کریں. وہ اس کو کسی نے کہا کہ ایک شخص چوڑیوں کا گٹھڑا لے کر، چوڑیاں کانچ کی چوڑیوں کا گٹھڑی لے کر جا رہا تھا، کسی نے ڈنڈا مار کر کہا اے اس میں کیا ہے، کہ حضرت پہلے چوڑیاں تھیں. ارے ڈنڈا مار کے چورا کر دیا، اس سے کیا ہوگا. اب آپ سختی کر اس کا پہلے تو اسے کر دیا، اور اس کو یوں سمجھاتے کہ اگر آپ نے کسی پیالے میں پہلے ہی سوراخ کر دیا، پیندے میں سوراخ کر دیا تو پانی جائے گا کدھر. تو اصلاح کی کوئی صورت ہوتی ہے، اصلاح کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. اصلاح نرمی سے کی جاتی ہے اور اصلاح تھوڑی سمجھا کر کی جاتی ہے. میں یہاں تھوڑا سا ٹاپک آپ کو سمجھاؤں. ہمارے مدنی چینل کے سلسلے سے میں نے کیے ہیں نوجوانوں کے مسائل. اس کا ٹاپک تھا جنریشن گیپ. آج والد کہتے اولاد ہماری سنتا نہیں ہے، اولاد کہتی ہے کہ ہمارے بڑے ہماری نہیں سنتے. وہ بیٹھ کر ہمیں ٹائم تو دیں، ان کو صرف ڈانٹنا آتا ہے، بس جھاڑتے ہم کو، اور اپنی وہ 1965 کی کہانی شروع کرتے ہیں 2019 میں ختم کرتے ہیں. اور 25 دفعہ یہ کہانی سن چکے ہم اپنے ابو کی، تو ایک ہی کیسٹ ہے. حالانکہ اب CD کا ٹائم ہے، اب تو میموری کارڈ کا ٹائم آیا، مگر یہ بیچارہ ابھی تک وہ ٹیپ ریکارڈر کیسٹ لے کے بیٹھے ہوئے. آپ سمجھیں، مائنڈ چینج ہے، نوجوانوں کی سوچ چینج ہے، مینٹلٹی چینج ہے، گیدرنگ چینج ہے. پہلے آپ کو اٹھ کر ٹی وی آن کرنا پڑتا، آج آپ ریموٹ سے کام کر رہے ہوتے ہیں. اب تو بٹن بھی ختم ہو گیا، اب تو سینسر آ گیا، آپ کو فیل کر لیتی ہے اور لائٹ آن ہو جاتی ہے. اتنا ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، اتنی ایڈوانس مینٹلٹی ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. تو جنریشن گیپ ہے. بات اپنی جگہ غلط نہیں ہے کہ بیٹا میری سنتا نہیں ہے. بیٹا کہتا ہے کہ کائنڈلی بات تو کرے، میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، خلاص، مائی شپ مائی آرڈر. دس از ناٹ وے. سمجھانے کا طریقہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. آپ سے بہتر سکھانے والا نہ تھا، نہ ہے، نہ آئے گا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز نصیحت دیکھیے. ہمارے لیے یہی رول ماڈل ہے نا. ٹھیک ہے. ایک نوجوان اس حال میں پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ صحابہ کرام بھی موجود تھے. اس نوجوان نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں آپ کے سامنے حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، من و عین، حدیث کا لفظ بیان نہیں کر رہا. اس نوجوان نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے بدکاری، زنا، ایڈلٹری کی اجازت دے دیجئے. آپ سمجھ سکتے ہیں ایک امتی نبی پاک کے پاس آ کر یہ عرض کر رہا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان بڑے جوش میں آ گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روکا نا، کول ڈاؤن. اب آپ سمجھا رہے ہیں. اس کو قریب کیا اور کیا فرمایا، اگر یہ کام کوئی آپ کی
ماں کے ساتھ کرے تو کیا آپ کو یہ اچھا لگے گا؟ کہا نہیں. فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ یہ عمل کرے وہ کسی کی ماں ہو. پھر فرمایا کہ اگر یہ عمل کوئی آپ کی بہن کے ساتھ کرے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ کہا نہیں. تو کہا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ یہ عمل کرے تو وہ کسی کی بہن ہو. یوں کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے لاجیکلی، کس طرح؟ لاجیکلی اور پولائٹلی، عقلی دلائل کے ساتھ اور بڑی نرمی کے ساتھ اس نوجوان کو اس کام کی خرابی بیان کی، اس کام کی برائی بیان کی، اس کام کے نقصانات بیان کیے. اور نقصان پھر میرے آقا نے ان کے لیے دعا کر دی. جب آقا کے ہاتھ اڑ جائیں تو پھر کیا رہتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتے ہیں وہ نوجوان جب تک زندہ رہا کبھی اس برائی کی طرف نہیں گیا. بیٹھے سمجھائیں، اصلاح کریں اپنے اولاد کی. ایک فرد کی اصلاح سے معاشرہ بدل سکتا ہے. ہمیں اصل میں انسان کو سدھارنا ہے. ایک ایک فرد کی اصلاح کریں. میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک مثال کسی نے بیان کی کہ ایک باپ بیٹا بہت ضروری کام کر رہا تھا، ڈاکیومنٹس کا ایک ضروری پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا. اب بچہ تھوڑا تھا بڑا مگر وہ کھیل رہا تھا اور وہ ادھر پھینکے کچھ ادھر پھینکے ادھر پھینکے تو وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا باپ. اب وہ بچے کے ساتھ کیا کرے؟ اس کے والد صاحب کے ادھر ٹیبل پر ایک میپ رکھا تھا، نقشہ، ورلڈ میپ. اس کے باپ نے تھوڑے ٹکڑے کیے اور کہا بیٹا جا کے اس کو ذرا جوڑ کر آ جاؤ. بابا یہ جائے گا، اب یہ نقشہ جوڑے گا دنیا کا کون سا ملک کدھر ہے، تو یہ میری چند گھنٹے کی ہو جائے گی چھٹی. یہ تھوڑی دیر میں بچہ واپس آ گیا نقشہ جوڑ کر. سمجھنے کے لیے بیان کر رہا ہوں. تھوڑی دیر میں بچہ آ گیا نقشہ جوڑ کر. آپ نے کہا بیٹا اتنی جلدی نقشہ کیسے جوڑیا؟ بولا ابا میں نے نقشہ نہیں جوڑا، نقشے کے پیچھے ایک آدمی بنا ہوا تھا، میں نے اس آدمی کو جوڑا، نقشہ خود ہی جڑ گیا. یعنی میں نے آدمی کو صحیح کیا، دنیا صحیح ہو گئی. فرد کی اصلاح وقت لگتا ہے مگر 1 by 1 چلے تو صحیح. آپ تو اپنی اولاد کو بھی 10 اولاد کے سامنے سمجھاتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی اس کے اسٹوڈنٹ کے سامنے تھار کر کے تھپڑ مارتے ہیں. وائی؟ کیوں مار رہے ہیں اپنی اولاد کو؟ وہ بھی سب کے سامنے. پھر سب کے سامنے جیسے کوئی ایسا جس کو آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ کوئی بزرگ ہے تو کوئی دعا قبول ہوگی تو کوئی نیک آدمی ہے، اس کے سامنے بیٹا لا کر بٹھا دیں گے، اس کو سمجھاؤ، اس کو سمجھاؤ. یہ مانتا نہیں ہے، اب یہ مانے گا آپ کی. اور وہ بولے گا نا کہ میرے باپ نے ایک عام اجنبی آدمی کے سامنے مجھے ڈیمیج کر دیا. آپ ڈیمیجز کرنے کے بعد کیسے اس کو آپ درست کر دیں گے؟ ادھر سے تھوڑی مار ایک چیز ہی ڈیمیج کر کے رکھ دیا آپ نے. بونٹ کی ادھر سے توڑ دیا تو ڈگی ادھر سے ڈگی خراب کر دی. اب آپ بولو یہ گاڑی صحیح ہوگی؟ کیسے صحیح ہوگی؟ ڈنٹنگ پینٹنگ سے بہت ٹائم لگے گا اس کو. تو اب اس طرح مطلب کہ اصلاح کرنی ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے. اسی طرح بیوی بگڑ گئی ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ بگڑتی ہے تو پورا گھر بگاڑ کے رکھ دیتی ہے. کیونکہ خود ایسی ہوتی ہے بعض عورتیں، بد اخلاق بدتمیز قسم کی عورتیں ہوتی ہیں. آئی نو ویری ویل. اور مطلب بزرگ فرماتے ہیں کہ بد اخلاق عورتیں شادی مت کرنا. ایک بزرگ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بد اخلاق عورتیں شادی مت کرنا، وہ تجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے گی. ہوتی ہے بد اخلاق. اسی طرح بعض مرد ظالم ہوتے ہیں، عورت بد اخلاق نہیں ہوتی، سیدھی ہوتی ہے. مطلب مرد ظالم ہوتا ہے، اس کی نرمی کا، اس کی نیکی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے. تو اب ہو سکتا ہے کہ کہیں شوہر غلط ہے، کہیں بیوی غلط ہے، مگر دونوں کو اصلاح کرنی ہے تو نیکی کے کام مطلب نرمی کے ساتھ کرنی ہے. تو اصلاح کا طریقہ نرمی ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے منع کرنا ہے مگر نرمی کے ساتھ، مگر نرمی کے ساتھ پولائٹلی کرنا ہے. اور ہمیں لڑنا نہیں ہے، ہمیں مطلب کہ اس تک اپنی بات پہنچانی ہے، ہمیں اس تک اپنی بات پہنچانی ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر وہ نہیں مانتا، اللہ نہ کرے اگر وہ نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا. میرا منصب اس کو منوانا نہیں. ایون کہ اگر کوئی باپ اپنی اولاد کی اصلاح میں پوری کوشش کر لیتا ہے پھر بھی اس کی اولاد نہیں مانتی
تو انشاءاللہ قیامت کے روز باپ کی گرفت نہیں ہوگی. اگر وہ اپنی بیوی کی اصلاح میں اپنی ساری طاقت لگا دیتا ہے، قدرت بھر طاقت بھر کرتا ہے، اور یہ سلسلہ جب تک شریعت نے اس کو اوپر پابند کیا ہے وہ اپنا سلسلہ موقف نہیں کرتا، روکتا نہیں، انشاءاللہ قیامت کے دن نہیں پکڑا جائے گا اللہ نے چاہا تو. مگر وہ کر ہی نہیں رہا ہے. بیوی اس کے سامنے بے پردگی کر رہی ہے، بیوی اس کے سامنے اجنبی مردوں کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، اس کی لڑکی بے شرمی بے حیائی کر رہی ہے، بلکہ وہ اوپر رہ کر کروا رہا ہے. اب وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں نیکی کا کام میں ان کو سمجھا رہا ہوں یا سکھا رہا ہوں؟ وہ سمجھا سکھا نہیں رہا ہے، وہ تو اوپر رہ کے بگاڑ رہا ہے. تو اس طرح تو اصلاح نہیں ہوتی. اور پھر ایسا شخص جو اپنی عورتوں کو اس طرح غیرت نہیں کھاتا، ان کی اصلاح نہیں کرتا، اس کو دیوس کہتے ہیں، اور دیوس پر جنت حرام ہے. تو اللہ کرے کہ یہ جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں سمجھیں اور نیکی کی دعوت دیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث آپ کو سناتا ہوں. میرے آقا فرماتے کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو نہ انبیاء میں سے ہیں نہ شہداء میں سے، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام دیکھ کر رشک کریں گے. وہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بنا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں، اور وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے زمین پر چلتے ہیں. میں نے عرض کی وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں. یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ کیسے بناتے ہیں؟ پیارا بندہ. ارشاد فرمایا وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں کو حکم دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں سے منع کرتے ہیں. تو جب تک لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمانے لگتا ہے. نور کے ممبر. کون سے ممبر؟ نور کے ممبر. ہم انشاءاللہ وہ عمل کریں گے، اللہ میں نور کا ممبر عطا کرے. نیت تو کرو یار، خالی دنیا بنانے کی نیت کرنی ہے. ایسا کام کروں گا کہ ادھر بیٹھ جاؤں گا، ایسا کام کروں ملک میں نکل جاؤں گا، بس تھوڑی دیر رہ گئی ہے یو کے نکل جاؤں گا، بس تھوڑا یہ رہ گیا ادھر نکل جاؤں گا، بس پیپر رہ گئے یہ بن جاؤں گا، وہ رہ گئے یہ بن جاؤں گا، یہ رہ گیا یہ بن جاؤں گا، بس 2-4 سال رہ گئے یہ بن جاؤں گا، وہ 1-2 کام رہ گئے پیسے والا بن جاؤں گا، گاڑی والا بن جاؤں گا، فلاں بن جاؤں گا، کرائے کی جگہ اونرشپ والا بن جاؤں گا. اللہ تعالیٰ میں توفیق دے میں انشاءاللہ وہ بن جاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہ تو مجھے نور کے ممبر پر بیٹھنا نصیب ہوگا. قیامت کے روز ایسا منصب سوچو تو صحیح یار. آپ ذرا سوچو، اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اے دعوت اسلامی کے مبلغوں، اے دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے والوں، ذرا سوچو، اور جو نہیں کرتے وہ بھی سوچو کہ وہ مقام کتنا اعلیٰ مقام ہے کہ جس کو انبیاء کرام اور شہداء اس مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے. یار کیا ہے، ہم لوگ یہ دنیا میں دیکھیں او واہ اس کے بعد یہ گاڑی ہے اور اس کا گھر دیکھا اور اس کا یہ دیکھا اور اس کا یہ دیکھا. ارے میں کہتا وہ دیکھا اللہ نے اس کو نور کے ممبر پر بٹھایا ہوگا. کتنا عظیم مقام ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ کمپرومائز کرنا ہے، قربانی دینی ہے، اللہ کے لیے قربانی دینی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو عام کرنا ہے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں. اور گھر گھر کی ہمیں اصلاح کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی ہمیں کوشش کرنی ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو عام کر سکیں، دین کو پھیلا سکیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سرخرو ہو سکیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کام ہم چھوڑ دیں اور جو تباہی آئی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. نہ اولاد ہماری، نہ گھر ہمارا، کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، مال تک ہمارا نہیں ہے. عجیب و غریب حال ہو گیا ہے. تو اس طرح کی زندگی گزارنے کے بعد ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ نیکی کی دعوت سے دور ہو کر برائی سے منع کرنا جو ہم نے چھوڑ دیا، آج ہم کہاں کھڑے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں. مبلغین دیکھیں، ذمہ داران دیکھیں، ہر کوئی دیکھے، دعوت اسلامی والا دیکھے، جو دیگر جو دنیا میں دیکھ اور سن رہے وہ دیکھیں. ماں اپنی طرف سے اپنی اولاد کی اصلاح کی طرف جائے، نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ روکیں گے نہیں تو کل کو ہو جائے گا
بہت کچھ مسئلہ. ایک بہت مشہور ڈاکو ہے, نام اتنا ذہن میں آ رہا ہے, سلطان ڈاکو, پتہ نہیں کیا نام تھا. اس نے قتل کر دیا اور اس کو ہو گئی سزائے موت. اس کو کیا ہوئی؟ سزائے موت. اب اس کو جب پھانسی کے تختے پر لایا گیا کہ اب اس کو سزا دینی ہے, تو اس کو موت کی سزا دینے سے پہلے اس کو کہا گیا بس تیری بتا آخری خواہش کیا, آخری خواہش بیان کر. اسے کہا مجھے میری ماں سے ملنا ہے. چلو اچھا ہی ہے, تو صحیح آدمی ہے, مرنے سے پہلے ماں کو دیکھنا چاہتا ہے. اس کی ماں کو بلایا, جیسے اس کی ماں اس نے ماں پر حملہ کر دیا, ماں کو مارنے لگا. بولا تو عجیب آدمی, انسان ہے کون ہے؟ ایسے مرتے کے موقع پر آدمی ماں کی دعائیں لیتا ہے, ماں سے معافیا مانگتا ہے, تو ماں کو مار رہا ہے. کہتے اسی کی وجہ سے تو میں یہاں پہنچا ہوں. کیا کہہ رہے؟ اسی کی وجہ سے تو میں یہاں پہنچا ہوں. وہ کیا بیوقوفی والی بات کر رہے ہو؟ کہا جب میں چھوٹا تھا بچپن میں, تو بچپن میں نے اسکول سے پینسل چرائی تھی, اور جب پینسل چرا کے گھر آیا تو میری ماں نے مجھے شاباشی دی تھی. اگر اس وقت یہ میرا ہاتھ روک لیتی تو آج میں اس پھانسی کے تختے پر نہ ہوتا. پہلی برائی جو آپ کے بچے نے آپ کے سامنے کی, آپ اس کو روک لیتے, اس کو سمجھاتے, اسے شریعت کے دائرے میں رہ کر سختی کرتے. اس وقت کیا کر رہے ہو یہ؟ ہمارے تو کہ بچہ اگر اسکول سے مار کھا کر آ جاتا, ہم کہتے ہیں تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے, بزدل. ہم تو اس کو اور موٹیویٹ کر رہے ہوتے کہ مار کر آ, تو بہت بڑا ڈاکو بن, بہت بڑا بدماش بن, تو کسی کو مارے گا تیرے ماں باپ کا نام روشن ہو جائے گا. ہماری تربیت عجیب و غریب ہے. ہماری تربیت دیکھیے نا, آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے گھنٹی مارتا ہے, بیٹا آپ کو دیکھتا ہے, بولا بیٹا بول دے گھر میں نہیں ہے وہ. کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ فون کر, بیٹا فون اٹھا, بول دے گھر میں نہیں ہے. امی کہتی ہے بیٹا سو دے, بیٹا بول دے ماں سو گئی ہے. یہ جھوٹ کی ٹریننگ کون کر رہا بھائی؟ یہ بچوں کو جھوٹ کون سکھا رہا ہے؟ پھر جب یہ لیٹ آتا ہے نا, آپ بولتے کہاں گئے تھے, کہتا ہے اسلامی بھائی کے ساتھ اجتماع میں گیا تھا. حالانکہ تو جھوٹ بولا ہے آپ کو, اور جھوٹ بولتے ہو تو بولا ابو آپ ہی نے سکھایا تھا, آپ ہی کا سکھایا. بول رہا ہوں ابو, اگر وہ غلط تھا تو سکھایا کیوں؟ صحیح تھا تو میں بھی صحیح ہوں. یہ حال ہے, جیسی کرو گے ویسی بھرو گے. تو بچپن میں اولاد کو جب سکھایا ہی نہیں ہے, کمانے گئے تو اس کو سکھایا نہیں, بس پیسہ کما, حرام حلال. وہ ابو غلط ہے, ارے بیٹا اتنا صحیح چلے گا, نہیں کما سکے گا. یہ ہم نے اپنی اولاد کو سکھایا. اتنا سیدھا ہو جائے گا تو لوگ تجھے کھا جائیں گے. لوگ کھا گئے, ایسا ٹیڑھا ہوا کہ اب یہ لوگوں کا مال کھا رہا ہے. یہ ہم نے ٹریننگ دی اپنی اولاد کو. پڑھ, ذرا ہم نے دیکھا کہ یہ مذہبی آدمی کے پاس چلا گیا, دعوت اسلامی والوں کے پاس چلا گیا, کوئی امامہ ٹوپی آ گیا, کوئی اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے لگ گیا, فوراً ہمارا وہ عجیب و غریب دماغ ہو جاتا ہے, اینٹینا ہلنے لگ جاتا ہے. آج کل کہاں جا رہے ہو؟ نہیں, خبردار ان مولانوں کے پاس گئے, فیچر بناؤ. فیچر بن گیا, بیچارہ نشے کا عادی بن گیا. کیسا فیچر بن گیا اس کا؟ لڑکی کا کیسا فیچر بن گیا کہ باپ کے گھر میں ہی سیکنڈ فرسٹ فلور پر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کمرے میں رہ رہی ہے. باپ کی جرات نہیں ہے بیٹی کو منع کر سکے. کیسا فیچر بنا ہے بیٹی کا. اگر اسی وقت اس کو نہ روکتے بلکہ لے کر جاتے, ہم والد کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اس کی اسلام, ایمان, توحید, رسالت, حرام حلال اس معاملے میں اس کی تربیت کرتا؟ لیکن والد نے نہیں کیا یار, نہیں کیا. ہم سے نیکی کی دعوت گھر میں نہیں دی گئی, ہمیں برائی سے منع کرنے کی توفیق گھر کے اندر نہیں ملی. ہمارے گھر کے اندر کیا بولو یار, پتہ نہیں کتنے گھر ہوں گے جن میں 100% لوگ فجر میں سوئے ہوئے ہیں. ایک آدمی گھر میں نہیں اٹھتا فجر کی نماز کے لیے, ایک آدمی, نوٹ اے سنگل پرسن. ایسا عجیب گھر ہے. اس گھر کے اندر نحوست نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ اس گھر میں پھر پریشانی نہیں آئے گی تو کیا آئے گا کہ وہ اللہ اور رسول کی اتنی زبردست نافرمانی کر رہے ہیں, ایک آدمی نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا. گانے بج رہے ہیں, فلمیں چل رہی ہیں, جو کچھ گھروں میں ہو رہا ہے یار, مطلب
وہ آپ سے ڈھکی چھپی بات تھوڑی میں کر رہا ہوں. یہ سب رب کی نافرمانی ہے جو ہمارے گھر میں ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ فیملی ممبر کے ساتھ بیٹھ کے ہم جو کر رہے ہیں. یہ سب کیا ہے تماشا؟ ایسی حالت میں ہم نیکی کی دعوت کیسے دیں گے؟ ہماری حالت ایسی ہے. اور پھر وہ اسلامی بھائی جو دے سکتے ہیں بٹ یہ کہہ کر میں چپ ہو جاتا ہوں. چپ ہو رہا ہے کہہ میں کیا کیا کہوں تجھے. ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہو اور ہم بھی کہہ دیں گے ٹائم کہاں سے لائیں. ہائے دنیا کی دولت، ہائے دنیا کا مال. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام و دین کو پھیلانے کے لیے طائف کے میدان میں گئے، پتھر کھائے. 3 سال شعب ابی طالب سوشل بائیکاٹ. صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد کھانے کی روٹی نہیں تھی. چمڑے کے ٹکڑے کو مطلب جلا کر اس کی بھوسی بنا کر کھانے کی روایتیں ملتی ہیں. حالت یہ تھی کہ کفن اتنا نہیں ہوتا تھا کہ سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا تھا. منہ نہیں چھپا سکتے تھے، یا پاؤں کھل جاتے یا منہ یا چہرہ کھل جاتا تھا. مگر اسلام و دین کی خدمت کی. میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام و دین کے لیے خالی اپنی نہیں، اپنے گھر بار کی قربانی دی. سب قربانیاں دیتے رہے پیارے اسلامی بھائیوں، قربانیاں دیتے رہے. صبح دوپہر شام رات. امام بخاری کون تھے؟ امام مسلم کون تھے؟ امام احمد بن حنبل کون تھے؟ امام اعظم کون تھے؟ امام شافعی کون تھے؟ امام ابو حنیفہ کون تھے رحمہم اللہ تعالی؟ ان کی زندگیاں کیا ہیں؟ فخر الدین رازی کون ہے؟ امام غزالی کون ہے رحمت اللہ تعالی علیہ؟ فضیل بن عیاض کیا تھے؟ حضرت مالک بن دینار کیا تھے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم کیا تھے؟ حضرت حبیب اجمی کیا تھے رحمہم اللہ تعالی؟ انہوں نے کیا قربانیاں نہیں دی ہیں؟ علم، عمل، تقوی، پرہیزگاری. امام ابو یوسف علیہ رحمہ، امام محمد علیہ رحمہ، حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ، حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کیا تھے یہ بزرگ؟ صبح سے لے کر رات سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک اسلام، دین، قرآن، حدیث، تبلیغ، نیکی کی دعوت دیتے رہے. آج ہم تک دین پہنچا. مگر ان کے بھی گھر بار تھے، ان کے بھی اہل و عیال تھے، ان کے بھی والدین تھے. اور یہ زیادہ جانتے تھے ہم سے زیادہ کہ ماں باپ کا حق کیسے ادا کرنا ہے، بیوی بچوں کا حق کیسے ادا کرنا ہے، نان نفقہ کہاں سے دینا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، پیسہ کہاں سے لینا ہے، حلال کا پیسہ کہاں سے لینا ہے. یہ وہ لوگ تھے. لیکن اسلام و دین کی خدمت کرتے رہے، اپنے آس پڑوس والوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے. حتیٰ کہ ایسے نیک و متقی پرہیزگار تھے کہ اگر غیر مسلم بھی ان کا پڑوسی ہوتا تو ان کے اخلاق کریمہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتا تھا. ایسے کردار تھے ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان، ہمارے بزرگان دین کے. حضرت شاید بھائی بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کا پڑوسی غیر مسلم تھا. اس کا بچہ روتا تھا اور اس کے گھر میں تو تھا اندھیرا ہوتا تھا، چراغ تو تھا نہیں. تو حضرت اپنا گھر کا چراغ اس بچے کے گھر، اس گھر کے بھیج دیتے تھے. غیر مسلم تھا وہ، کہ اس کا بچہ اندھیرے میں روتا تھا، چلو چراغ جائے گا، روشنی ہو جائے گی تو بچہ چپ ہو جائے. بچہ چپ ہو جاتا تھا. یہ آپ کا معمول تھا، پریکٹس تھی. ایک دن اس کی بیوی کو اللہ نے توفیق دی، اس میں شور سے کہنے لگی کہ ہمارا پڑوسی مسلمان کتنا نیک ہے، اس کے گھر کی روشنی آتی ہے، ہمارا بچہ چپ ہو جاتا ہے. اس کے گھر کی روشنی تو ہم لے رہے ہیں، کیا یہ اچھا ہو کہ اس کے پاس جو ایمان کا نور ہے وہ بھی ہم لے لیں. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ تھے ہمارے نیک، اللہ کے نیک بندے. اتنا کردار تھا ان کا. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو کیچڑ تھا، ٹھوکر لگی تو کیچڑ کے چھینٹے کسی کی دیوار پہ گر گئے. اب آپ کھڑے ہو گئے دیوار کے پاس کہ کیچڑ صاف کرتا ہوں تو گھر کی مٹی گرتی ہے اور رہنے دیتا ہوں تو دیوار خراب رہتی ہے، تو کروں تو کیا کروں. اتنے میں وہ شخص دور سے دیکھ گیا کہ امام گھر کے باہر کھڑے ہیں اور اس نے امام اعظم سے قرضہ لیا ہوا تھا. اس کو ایک حضرت قرضہ وصول کرنے کے لیے تشریف لائے. وہ ڈرتا ڈرا تو امام اعظم کے پاس پہنچا، حضرت معاف کر دیجئے، ڈیڑھ تو نکل گئی ہے لیکن ابھی ہے نہیں. تو آپ نے فرمایا بھائی قرضہ لینے نہیں آیا، پریشانی یہ ہے کہ میرے پاؤں کی ٹھوکر سے تمہارے گھر کی دیوار پر کیچڑ لگ گئی ہے. اب میں کیچڑ صاف کرتا ہوں تو تیرے گھر کی مٹی گرتی ہے، رہنے دیتا ہوں تو دیوار خراب رہتی ہے، مجھے تو اس کا حل بتا. میں قرضہ لینے نہیں آیا. اور وہ پریشان کہ حضرت امام اتنے بڑے امام
مسلمانوں میں امام کا اتنا بڑا نام، اور آج میرے گھر کے دیوار کے باہر کیچڑ صاف کرنے کے اوپر یہ ٹینشن میں آ گئے، کہتے امام میرے گھر کی دیوار کی کیچڑ بعد میں صاف کرنا، پہلے میرے دل کی کیچڑ صاف کر کے مجھے کلمہ پڑھو، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ تھے ہمارے مسلمان، یہ تھے ہمارے بزرگان دین، ان کو ٹائم اتنا دیتے تھے، وقت دیتے تھے، اپنے بچوں کو وقت دیتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے بچوں کو وقت دیتے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ ہماری سنتا نہیں ہے، ویری سوری ٹو سے، معذرت کے ساتھ، جب وہ سننے کے لیے تیار تھا آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ جب وہ چاہتا تھا کہ ماں باپ بیٹھ کے مجھے کچھ سنائیں، میں ان کے کچھ سننا چاہتا ہوں، تو آپ کہتے تھے بیٹا ٹائم نہیں ہے، کما رہا ہوں۔ بیوی کہتی تھی بیٹا، ماں کہتی بیٹے کما رہے ہیں، تو کما لیا، آج تو بڑا ہو گیا، اب ماں باپ کے پاس ٹائم ہے، بیٹا ٹائم دے، بولتا ٹائم نہیں ہے، کما رہا ہوں، یا یہاں جا رہا ہوں وہاں جا رہا ہوں۔ کیسا عجیب حال ہو گیا۔ اب بھی نہیں مانیں گے تو کب مانیں گے؟ پچھلے بیانات میں بھی عرض کرتا رہا ہوں، دوبارہ عرض کرتا ہوں، جو لوگ اس طرح کی غلط روش اختیار کر کے بیچارے پچھتا رہے ہیں، آپ ان سے عبرت حاصل کر لیں، اور اگر 2-4 اولاد لوز کر گئے تو بچیا کو بچا لو اور ان کے لیے دعا کرو۔ اور کیونکہ برائی کا انجام صرف برائی ہے، برائی کا انجام اچھا ہے ہی نہیں۔ اور نیکی کی دعوت دیں، تبلیغ دین کریں، وقت نکالیں، صبح دوپہر شام رات، ہر طرح کوئی نہ کوئی اللہ ایسا جذبہ نصیب کرے، یعنی بس جوش ایسا نصیب ہو جائے، ایسا مطلب کہ جوش ہو مگر ہوش بھی کے ساتھ۔ اور ہم اپنا ٹائمنگ سیٹ کر لیں کہ اس ٹائم مجھے نماز کی دعوت دینی ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے اجتماع میں لائیں، ان کو رسالے دیں، ماہنامہ فیضان مدینہ پڑھنے کی ترغیب دیں، انہیں جمع کر کے مدنی مذاکرے میں، میری جو دعوت اسلامی کی جو ذمہ دار دنیا بھر میں یہاں بھی ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے، ٹائم دینا۔ جیسے میں نے ماں باپ کو کہا کہ اپنی اولاد کو ٹائم دیں، مبلغین کو چاہیے کہ وہ اس لیے وقت دیں، قربانی دیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ کا دنیا کا نقصان ہو، تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد میں نے پڑھا ہے کہ جو اپنی دنیا بناتا ہے اس کی آخرت کو نقصان پہنچتا ہے، اور جو اپنی آخرت بناتا ہے اس کی دنیا کو نقصان پہنچتا ہے۔ لہذا باقی رہنے والی کو فنا ہونے والی پر ترجیح دو۔ کتنا کرسٹل کلیئر ارشاد ہے، کوئی اس میں مطلب کہ کنفیوژن نہیں ہے کہ جب آپ اپنی دنیا بناتے ہیں تو آخرت کو نقصان پہنچتا ہے۔ ڈیفرنٹ ڈائریکشن پر ہے نا، آپ جب دنیا کی طرف جاؤ گے تو آخرت سے دور ہو جاؤ گے، جب آخرت کی طرف جاؤ گے تو دنیا سے دور ہو جاؤ گے۔ تو اب عقل مند آدمی کو چاہیے کہ آخرت کی تیاری کرے۔ عقل مند کیا چاہیے؟ آخرت کی تیاری کرے۔ آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں اور آپ بھی سنیں انشاءاللہ پھر کلوزنگ۔ آخرت سورج، آخرت کیا کہیں؟ آخرت کیا؟ سورج، سن۔ دنیا سایہ، شیڈو، ٹھیک ہے؟ یہ بات، دنیا کیا ہے؟ سایہ۔ آخرت کیا ہے؟ سورج۔ سورج اگر پیچھے ہے تو سایہ کہاں ہوگا؟ یعنی اگر آخرت پیچھے ہے تو دنیا کہاں آئی؟ اور دنیا کیا ہے؟ سایہ۔ کبھی سایہ پکڑے یا کسی نے؟ کبھی کسی کے ہاتھ میں سایہ آیا ہے؟ آپ سایہ کے پیچھے دوڑو، اپنے سایہ کے پیچھے دوڑو، سایہ آپ کو دوڑائے گا۔ سایہ ہاتھ میں نہیں آتا، اپنے سایہ کے اوپر کو پاؤں نہیں رکھ سکا، آپ کا سایہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ آپ جتنا دوڑو گے سایہ اتنی تیزی سے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ کیونکہ سورج کیا ہے؟ اور سورج کون ہے؟ گویا کہ اب سورج لے لے آگے، آخرت ہو گئی آگے، سایہ کہاں چلا گیا؟ اب سایہ کس کے پیچھے دوڑ رہا ہے؟ اور سایہ کیا ہے؟ دنیا۔ آخرت کو اگر آگے پیچھے رکھو گے تو تم دنیا کے پیچھے دوڑو گے، دنیا ہاتھ نہیں آئے گی، اور اگر آخرت کو آگے رکھو گے دنیا تمہارے پیچھے دوڑے گی۔
یہ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، سب کے لیے، امامے والے کے لیے، داڑھی والے کے لیے، بغیر امامے والے، بغیر داڑھی والے کے لیے، سب کے لیے، نمازی کے لیے، بے نمازی کے، ہم سب کے لیے یہ میں نے جو آپ کو اگزامپل دی ہے کہ بس ہمیں ضرور اس بات پر غور کرنا ہے اور ویری فرسٹ اپنی فیملی کو سیکیور کریں. ہر اسلامی بھائی، اسلامی بہن اپنی فیملی کو بچائیں اور شریعت کے احکام کے مطابق ان کی تربیت و پرورش کریں. اللہ ہم سب کے دین کو، ایمان کو سلامت رکھے. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیں اور مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھیں اور پڑھائیں. آپ کو اور آپ کی اولاد کو درست قرآن پڑھنے آنا چاہیے. کئی شوہر ایسے ہیں جن کے سامنے ان کی بچوں کی امی بیوی نماز صحیح نہیں پڑھ سکتی، مگر انہوں نے کبھی اپنی بیوی کی نماز درست کرنے کی کوشش نہیں کی. بیچاری کہاں جا کر نماز سیکھے گی؟ آپ اس کے شوہر ہو، خدارا اپنی بیوی کی نماز تو درست کر دو، اپنی بیوی کے جو شرعی احکام ہے وہ تو درست کر دو. شوہر ہو آپ اس کے، اپنی بچوں کی ان تمام چیزوں میں اصلاح تو کریں. آپ گھر کے بڑے ہیں، مرد ہیں. مار دو، خالی مرد ایسا دھو دھمانے کے لیے تو نہیں مار دو. ارے بھائی مرد ہے تو پھر مردان کی دکھاؤ نا اپنی. خالی پیسہ ATM مشین بن گئے ہو، پیسہ کمانے کی مشین بنے ہو، ٹکاٹے پیسہ کمانا ہے. جس دن ATM مشین میں پیسہ خالی ہو جائے گا نا، اس دن مشین کی آواز اچھی نہیں لگے گی. آج چونکہ یہ مشین پیسہ نکال رہی ہوتی ہے نا تو آپ کی آواز گھر میں اچھی لگتی ہے. پانی لے آؤ، کھانا لے آؤ، جلدی آ جاؤ، کیا کر رہے ہو، بہت اچھی لگتی ہے آواز، کیونکہ مشین سے پیسہ نکلتا ہے. جس دن اس مشین کا پیسہ بند ہو گیا نا، اس دن پھر کوئی آواز اچھی نہیں لگے گی. یہ مشین سیدھی اسٹور روم میں پڑی ہوئی ہوگی کسی گیرج کے اندر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، یہ میں نے اس کا پہلا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ باپ نے بیٹے کی پیدائش کے لیے جس مقام پر جا کر دعا کی تھی، بیٹا اب اسی مقام پر جا کر دعا کر رہا ہے کہ باپ مر جائے تاکہ اس کی دولت مل جائے. ایک وہ آدمی بیٹھا تھا گھر کے اندر اپنے دوست کے ساتھ، تو کہہ رہا تھا کہ یار یہ پتہ نہیں مطلب ادھر ہے ایک جگہ، وہاں جا جا کے میں نے دعائیں کی میرے بیٹے کے لیے، ایسی زبردست جگہ، ایسی دعا قبول ہوتی ہے وہاں پر. بیٹا دوسرے کمرے میں بیٹھا تھا اپنے دوست کے ساتھ، سن رہا تھا باپ کی اس کے دوست کی باتیں. اس کے اپنے دوست کو بولتا پتہ نہیں بڈھے نے کہاں جا کر دعا کی تھی، میرے کو جگہ بتا دے میں بھی دعا کروں، یہ مرتا کیوں نہیں ہے. بدقسمت اب یہ ہے اولاد، کیونکہ اس کی تربیت نہیں ہے تعلیمی دینی. بات سمجھنے کی کوشش کریں. ہم ہی نے اس کو دولت کی پیچھے پاگل کیا ہوا ہے. پڑھو کماؤ، کیا کہا؟ پڑھو کماؤ. کیا پڑھو؟ دنیا. کیا کماؤ؟ دنیا. بس دین، اسلام، قبر، آخرت، ایمان، اسلام، عقیدہ، نظریہ، آخرت، قبر، سوالات، حشر، سوالات، نزا، سختی، ایمان سلامت رہے گا نہیں رہے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، قبر میں کیسا حالات، کیا حالات، نتھنگ، کچھ بھی نہیں. رسول پاک کی سیرت ہم نے بتائی نہیں بتائی، صحابہ کرام کی بتائی نہیں بتائی، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہیں بتائے. نتھنگ. جب کچھ بھی نہیں کیا، نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے. بچے کو کیا پاتا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آج پریشان ہے لوگ، گھر گھر کی پریشانی ہے. اگر غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو اس میں دنیا کے بہت سارے ملک بولے، خالی آپ کا ملک یا ادھر نے ادھر کے یہ دو چار ملکوں کی اب کہانی نہیں ہے پیارے اسلامی بھائیوں. چونکہ ایک گندا بیج دنیا کے جس زمین میں بوئیں گے نا وہ گندی فصل نکالے گا. اس میں ملک کا مسئلہ نہیں ہے. جس گھر میں بھی اس طرح کی فصل بیج بوئی جائے گی اس میں نکلنا تو یہی فصل ہے نا. تو آپ اور ہمارا کام ہے کہ اب ہم اپنے اندر ایک انقلابی قدم اٹھا، بولڈ اسٹیپ لیں. آپ کہیں گے کیا اسٹیپ لیں؟ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں. آپ کو پلیٹ فارم دے رہا ہوں نا، آپ کو پلیٹ فارم دے رہا ہوں، اور پلیز سیریس ہو جائیں. ڈیفینیٹ یہ خالی بیان سننے کی حد تک نہیں ہے. آپ کو اچھا لگا ہوگا، بہت ہو سکتا ہے یار فیملی کی اچھی باتیں کی، بہت ریئلٹی بیان کی، یار واقعی ایسا ہی ہے، واقعی ایسا ہی ہے، سب ایسا ہی ہے. گھر پہ جا کے بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا فیلنگ شیئر کر لیں. یار گئے تھے، تم نے سنا مدنی چینل پر جو بول رہا تھا، یہ بہت صحیح بول رہا تھا یار، واقعی ہم لوگ ایسے کر رہے ہیں. یہ کرتے کرتے چلو نیند آ رہی ہے، سو جاتے ہیں. وہ بھی سو گئے، آپ بھی سو گئے، صبح دونوں کی فجر قضا ہو گئی.
وہی صبح اٹھے، وہی داڑھی منڈی، وہی کپڑے چینج کیے، وہی بیگ اٹھایا، وہی گاڑی سٹارٹ کی، پھور کر کے پھر آفس میں چلے گئے، وہی 2 نمبر کا دھندا، 2 نمبر کا کام، وہی گورنمنٹ کو جھوٹ اور دھوکہ دے کر پیسے آ رہے ہیں، پیسے کھا رہے ہیں، وہی روٹین ہو گئے۔ 2 دن کے بعد آپ کو شاید یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ آپ نے برسلز میں کون سا اجتماع اٹینڈ کیا، کیا بیان ہوا، کیا بیان نہیں ہوا۔ شیطان سب بھلا دیتا ہے۔ ایسے پتہ نہیں ہم نے کتنے اجتماع اٹینڈ کیے ہوں گے، لیکن ہم اٹینڈ کرنے کے بعد امیڈیٹ چینجز نہیں لاتے اپنے اندر۔ آپ ابھی اسی وقت اپنے اندر کوئی پختہ نیت کر لیں، یہ غلط کام ہے، میں چھوڑ دوں۔ اب آپ خود تو چھوڑو، آپ کی اولاد بھی انشاءاللہ چھوڑے گی، آپ کے گھر والے بھی چھوڑیں گے، پہلے آپ اپنے اندر طاقت و قوت پیدا کریں نا۔ آپ اپنا بولڈ اسٹیپ تو لیں اور نرمی اختیار کریں۔ گھر میں جا کر بھی نرمی، مانتی نہیں ہو، ارے بھائی تو تم بھی تو کون سا ابھی کو 4 دن میں مانے ہو یار، 40 سال تک تم بھی تو ایسے ہی تھے۔ نرم، آہستہ آہستہ ہاتھ رکھو، انشاءاللہ سمجھاتے رہے، شریعت کے مطابق ہو جائے گا۔ تو بولڈ اسٹیپ لیں، پلیز بولڈ اسٹیپ لیں۔ فیملی ممبر بولڈ اسٹیپ لیں۔ سب سے پہلے اگر خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کسی بھی اسلام بھائی کے گھر میں اگر حرام روزی آ رہی ہے، مہربانی کریں یار، یہ تو آپ کے بالکل ہاتھ میں، یوں ہاتھ میں، اب ضد لے لو بس خلاص، اور اللہ کرے کہ آپ کے گھر والے مجھے سن رہے ہو، اگر خدا نہ خاصا، ضرورت تو نہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے سارے کوئی معاذ اللہ کو ناجائز و حرام کما رہے ہوں، لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے گھر میں بیٹھ کر سن رہے ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار واقعی ہمارے گھر میں جو پیسے آ رہے ہیں یہ ناجائز ہیں، حرام ہے، دھوکہ، جھوٹ، فریب، شراب، جوا، بدقسمت مسلمان، بعض ایسے بدقسمت ہیں اللہ ان کو ہدایت سور بیچتے ہیں مگر مان جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں 2 سال پہلے رودرم میں تھا اجتماع، نہیں اسکاٹ لینڈ، مطلب اسکاٹ لینڈ میں میرا بیان تھا ایک شہر کے اندر، وہاں پر 2 سال پرانی بات کر رہا ہوں، میں نے حرام روزی کی مذمت اور حلال روزی کے فائدے پہ بیان کیا۔ ملاقات میں ایک نوجوان آیا، مجھے کان میں کہنے لگا میں سور بیچتا ہوں، کیا کروں؟ اے اللہ کا نام لے، ہمت کر چھوڑ دے، اللہ تجھے اور راستہ دے دے گا۔ اس کو کوئی جواب نہیں تھا، یقین مانیں گے کوئی جواب نہیں تھا، چپ چاپ چلا گیا۔ میں نے جو ملاقات ہو رہی تھی، لائن لگی ہوئی تھی، چلا گیا۔ ابھی 4 دن پہلے میں اسکاٹ لینڈ میں تھا، میں وہاں سے ڈائریکٹ جرمنی آیا ہوں۔ وہ مجھے وہ اجتماع میں ملا، بولا مجھے آپ نے پہچانا؟ میں کون؟ بولا 2 سال پہلے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میں یہ کام کرتا ہوں اور آپ نے کہا تو چھوڑ دو۔ ہاں، بولا میں نے اسی کو چھوڑ دیا تھا، آج سے میں وہ کام نہیں کرتا، اب تک میں وہ کام نہیں کرتا۔ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ ہے۔ بولڈ اسٹیپ کیا لیا؟ بولڈ اسٹیپ۔ وہاں بیان تھا ڈنڈی میں، ابھی شراب پر بیان کیا۔ اسکاٹ لینڈ میں شراب کی نحوست کچھ زیادہ ہی بار سر اٹھاتی ہے، تو اگلے دن نیکسٹ ڈے میسج آ گیا کہ میرے دکان میں جو شرابیں تھی میں نے نکال دی اور اعلان کر دیا کہ میرے دکان میں آج سے شراب نہیں بکے گی۔ پھر ایک اور میسج آ گیا، لیکن چھوڑ دیا، مان جاتے ہیں۔ اٹلی میں روم میں ہمارا اجتماع تھا، روم میں ہمارا اجتماع تھا، اور ایک جس جگہ ہمارا اجتماع تھا تو وہ جگہ تو تھی نہیں ہمارے پاس کوئی جہاں ہم اجتماع کرتے۔ میں بھی فرسٹ ٹائم گیا تھا، تو انہوں نے ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ ٹائپ کا لیا تھا، سائیڈ میں انہوں نے اجتماع رکھا تھا، اور میرا خیال ہے کہ کوئی مشکل سے 25-30 لوگ ہوں گے، سچی بتا رہا ہوں 25-30 لوگ ہوں گے۔ میں نے اسے بیان کیا، بیان وغیرہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ ریسٹورنٹ مسلمان تھا جس نے ہم کو جگہ دی تھی، بہت اچھی طریقے سے ملا، اور ملنے کے بعد بہت مطلب مجھے اچھا لگا اس کے ملنے کا انداز۔ میں کہا یار ہے اس میں تراوٹ ہے۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے کونے میں لے گیا، کونے میں لے جا کر میں نے کہا ایک بات کہوں، کیا مانو گے؟ شراب چھوڑ دیں، شراب پڑی ہوئی اس کو بیچ ہٹاؤ۔ تو اتنا اللہ نے تم کو توفیق دی، اجتماع ہوا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوا، دعا ہوئی ہے، پاک ہو جائے گی جگہ یار۔ اچھا آپ یقین مانے تقریباً 1 منٹ تک وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ بہت اللہ نہ کرے پتہ نہ کیا رپلائی کرے گا یہ، اور 1 منٹ کے بعد اس نے اپنا منہ گھمایا اور لوگوں سے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں آج سے میرے ریسٹورنٹ میں شراب نہیں بکے گی۔ تو کئی مہینوں کے بعد مجھے کال آئی تھی روم سے کہ اب تک اس کے ریسٹورنٹ میں شراب نہیں بکتی۔ سمجھاؤ، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین،
اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. آپ بھی جو دیکھنے سننے والے ہیں, جو دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی نظر آتے ہیں, اپنے بارے میں, اپنی اولاد کے معاملے میں, اپنے گھر بار کے معاملے میں, یا جو آپ جنرل اسلامی بھائی ہیں, مدنی بولڈ اسٹیپ لیں, بولڈ اسٹیپ, ڈریں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ارے یار اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, کچھ نہیں ہوا, جب اللہ کی فرما برداری کریں گے تو کیا ہو جائے گا. لیکن بولڈ اسٹیپ, پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے. یہ جتنے ماشاءاللہ اتنے پیارے اسلام اتنے سارے جمع ہوئے ہیں, مدنی چینل کے اسلام بھائی بھی شاید دیکھ رہے ہوں گے کہ اتنا اسلام بھائی جمع ہو گئے ہیں یہاں پر. آپ خود غور کریں, اگر ہم سب اپنے اپنے شہروں میں, اپنے اپنے گھروں میں, اپنے ملکوں میں نیکی کی دعوت دینے والے, برائی سے منع کرنے والے بن جائیں. آج ہم نیت کر لیں کہ میں انشاءاللہ نیکی کی دعوت لازمی دوں گا اور برائی سے میں لازمی روکوں گا. کون کون نیت کرتا ہے؟ نیت کریں یار, ہاتھ اٹھا اللہ کی رضا کے لیے. انشاءاللہ انشاءاللہ. ہمارے شامی اسلامی بھائی جو ہمارے سبحان اللہ ماشاءاللہ, انشاءاللہ 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 عز و جل. شیطان کے خلاف بس اعلان جنگ کر, شیطان کے خلاف جنگ. یہ میرے آقا کی امت کو گناہ کی طرف دھکیل رہا ہے, ہم انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے اور ہم بھی اور ہمارے آقا کی امت کو بھی انشاءاللہ جنت کی طرف لے کر چلیں گے. شیطان سے آج آپ نے اپنی جنگ کا اعلان کر دینا ہے. بس یہ اپنا کان, ہمارا کان پکڑ کے جہاں چاہے چلائے گا ایسے ہی چلائے گا, انشاءاللہ نہیں چلائے گا. ہم انشاءاللہ اللہ سے مدد مانگیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سے مدد مانگ, اللہ مدد کرنے والا ہے, اس سے یہ بچائے گا ہمیں اس شیطان کے مکر و فریب سے. مگر ہم اپنے آپ کو میدان عمل میں لائیں تو صحیح. مولا میں حاضر ہوں, میں اس بدبخت سے لڑوں گا, تو مجھے طاقت دے, تو مجھے ہمت دے, تو مجھے توفیق دے, میں لڑوں گا انشاءاللہ. شیطان سے جتنی لڑائی صحیح تو میں نے چھیڑ دی نا لڑائی, اب پھر سو نہیں جانا شیطان کو چھیڑ کر, اب لڑتے رہنا ہے نا. پھر دیکھو اللہ کریم کیسی مدد کرتا ہے, مددگار پیدا کرتا ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کا مل کر کام کرے. اپنے ہفتہ وار اجتماعات کو, درس کو, مدنی قافلوں کو ہر ماہ 3 دن سفر کریں, ہر ماہ 3 دن سفر. آپ دیکھیں آپ کے اندر نیکی کی دعوت دینے کا ایسا جذبہ آئے گا, اتنی نالج آ جائے گی, اتنی معلومات آئے گی, آپ کو اتنی برائیوں کی معلومات ہو جائے گی, یار یہ برائی ہے, ابھی نہیں پتا چلتا, مدنی قافلوں میں پتا چلے گا. سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا, ہماری مساجد آباد ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ ہند نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور مدنی چینل صرف دیکھنا ہے, اونلی رائٹ لیفٹ میں پرابلم ہے, یہ سیدھا راستہ جنت کو لے کے جائے گا انشاءاللہ. اللہ کے رسول کا نام ہے, نہ لیڈیز ہے, نہ موسیقی ہے, میوزک ہے, نہ کوئی ایڈورٹائز ہے, کچھ بھی نہیں ہے. مسلمانوں کے چندے سے چلتا ہوا, مدینے کی باتیں کرتا ہوا مدنی چینل ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ. وہ اتار کے دے دیں مائک, بگڑنے شروع والا اتار کے دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ عز و جل ہم دعوت اسلامی کے سنت و برا اجتماع میں بیلجیم کے شہر برسلز میں موجود ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ شامی اسلامی بھائی بھی ہیں, ٹرکش بھی ہیں, انڈونیشین اسلامی بھائی بھی ہیں, سورینام کے بھی اسلامی بھائی اشکال موجود ہیں, اور مختلف شہروں کے مختلف ممالک کے عاشقان رسول مدنی چینل پر نہ جانے کہاں کہاں اس اجتماع کو دیکھا سنا جا رہا ہے. میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں, مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے, اور ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا بھی ہے. الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ
سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کرواتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ قادریہ کے پیشوا حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ میرے پیارے میٹھے اسلام بھائی، آج دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری دامت برکات العالیہ جو UK یورپ کے سفر پر ہیں، الحمدللہ کئی ماہ پہلے سے کچھ جدول مینج ہوتے ہیں نگران شورا ماشاءاللہ۔ UK جب تشریف لاتے ہیں تو یہ چھٹا سفر ہے غالباً نگران شورا کا۔ UK کے ساتھ اکثر یہ پیکج ہوتا ہے اور کئی دن پہلے سے اس کی جو وہ جدول اور اس کا سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اور یہ UK کا سفر کر کے اب جرمنی سے آسٹریا کے بعد اب یہاں، پھر آگے ہالینڈ، ناروے، مختلف ممالک میں ان کا سفر بھی ہے۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کو ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے بیعت کرنے کی اجازت بھی عطا فرمائی ہے، اور الحمدللہ عز و جل بیعت سے پہلے توبہ بھی کروائی جاتی ہے۔ میرے وہ اسلام بھائی جو اب تک کسی پیر صاحب کے مرید نہیں ہیں، میں مشورہ دوں گا کہ آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک نگران شورا براہ راست ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کے ذریعے ہم امیر علیہ سنت اور ان کے ذریعے غوث پاک کے مرید بن جائیں۔ میرے وہ اسلام بھائی جو پہلے کسی پیر صاحب کے مرید ہیں، وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کرتے ہوئے طالب ہو جائیں کہ انشاءاللہ عز و جل وہ اپنے پیر صاحب کے ہی مرید تو رہیں گے، ساتھ ساتھ امیر علیہ سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک کا مرید بھی بنا دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب لا اللہ، الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم
جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، بندہ طالب تیرے رحم کا ہے، نیک بنا یہی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ یا رب کریم تیرے بندے دور دور سے اس اجتماع میں شریک ہیں، علم دین کی مجلس ہے اور اس کے اپنے فضائل ہیں، اس کی اپنی برکتیں ہیں، اس کی اپنی رحمتیں ہیں۔ اگرچہ ہم گناہ گار ہیں مگر مولا ذکر تیرا اور تیرے حبیب کا کر رہے ہیں۔ یا رب کریم پیارے محبوب کا واسطہ ہم سب کی حاضری کو قبول کر لینا، اپنے کرم سے قبول کر لینا۔ مولا دل پر اتنی موٹی موٹی گناہوں کی غفلتوں کی تیز چڑھ گئی اور اتنی سخت ہو گئی مولا، کوئی صاف ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اے اللہ حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، یا اللہ حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب۔ یا رب کریم ہم سب کو مغفرت کی خیرات دے دے، ہمارے دلوں کو دنیا کی گندگیوں سے پاک کر اللہ، ایک رحمت کی نظر ڈال دے اللہ، ایک رحمت کی نظر ڈال دے اللہ، کہ اللہ ایک رحمت کی نظر ڈال دے۔ ہمیں گناہوں کی لت پڑ گئی ہے، عادی مجرم ہے، روزانہ کی بنیادوں پر گناہ کرتے ہیں اللہ، گناہ ہوتے نہیں تب تک ہم سوتے نہیں، سونے سے قبل گناہ، سونے اٹھنے کے بعد گناہ، تیری نافرمانیاں کر 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 کے بولا اب تھک گئے۔ حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، یا اللہ کرم کر، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف۔ آہ بندہ دکھوں میں گرا ہے، اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے، اللہ آہ بندہ اس کو تیرا ہی بس آسرا
خدا ہے مولا التجائے کرم یا خدا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا. یا اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، جان سلامت رکھ، عزت آبرو سلامت رکھ، گھر بار کو سلامت رکھ. یا رب کریم ہمیں نیک بنا، پرہیزگار بنا. دنیا کی مال کی محبت سے جان چھوٹ جائے، ہم نیکی کرنے والے بنے، نیکی کی دعوت دینے والے بنے، برائی سے بچنے والے بنے، برائیوں سے بچانے والے بنے. یا اللہ ہماری قبر کو بھی جنت کا باغ بنا، ہمیں حشر کی بھی گھبراہٹ اور شرمندگی سے بچا. بغیر حساب جنت دے دے، بغیر حساب جنت دے دے، بغیر حساب جنت دے دے. یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرضے اتر جائیں، بے روزگاریاں دور ہوں، بے اولادیاں دور ہوں، جھوٹے مقدمے دور ہوں، جھوٹے کیسز دور ہوں، جادو ٹونے ناچاکیوں کا جو شکار ہے اللہ انہیں بھی اسے نجات دے دے. یا اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے محبتیں دے دے، جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان کر دے. یا رب کریم ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، اپنی اولاد کی شریعت کے مطابق تربیت کی توفیق عطا فرما. امیر اہل سنت علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ دراز فرما. ہم سب کو اپنی پسند کا بندہ بنا دے، سچی توبہ کی توفیق عطا کر، ہمت دے، طاقت دے، حوصلہ دے کہ ہم تیری دین کی خدمت کر سکیں اور تیرے دین کے راستے پر چلیں. بس ہمت دے اللہ، ہمت دے اللہ، ہمت دے، توفیق دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ کو سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے بت سے کہے سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ کو سلام. فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے، فیض سے جن کے لاکھوں امام میں سجے، ان امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام،
شمع بز میں ہدایت پہ کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ توفیق دے تو ماہ رمضان باب المدینہ کراچی میں کریں، سبحان اللہ، وہاں اعتکاف کی سعادت حاصل کریں، ہو سکے تو پورا رمضان، آخری اشرا، یا جتنے اللہ آپ کو توفیق دے، ہمت دے۔ یہ خوبصورت گھڑیاں ہوں گی، بابرکت گھڑیاں ہوں گی، اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں انشاءاللہ محسوس کرتے رہیں گے۔ آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انشاءاللہ یہ تسلی کے ساتھ ملیں گے تو میں یہیں بیٹھا ہوں، لیکن تسلی سے جب بھی ملاقات کریں دونوں ہتھیلیاں کھلی ہوں، مطلب ہتھیلیوں کے درمیان کچھ بھی نہ ہو تو سنت ادا ہوگی، ورنہ موبائل ہاتھ میں ہوگا، پرچی ہاتھ میں ہوگی، بوتل ہاتھ میں ہوگی تو سنت ادا نہیں ہو سکے گی۔ اور جو ملاقات کرے اس کو چاہیے کہ سلام کرے پہلے، کلام جاری رہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اچھا، یہ والا دن دوسرا دن ہے۔ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے الصلاة والسلام عليك يا رحمت چلتے جا ان کے اس کا
اس کا امام اسلام جس راہ چلے ان کے میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ